ایران امریکہ جنگ کے خاتمے اور امن کے لیے کوششیں جاری رہیں گی۔ نائب وزیر اعظم و فیلڈ مارشل کی کوششوں سے جنگ بندی میں توسیع ہوئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے اپنی قیادت سے مشاورت کے بعد جواب دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا جس نے معاشی استحکام کی کوششوں پر اثرات مرتب کیے۔ اجتماعی کاوشوں سے صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے۔ دعا گو ہیں کہ جنگ جلد ختم اور امن قائم ہو۔ پبلک ٹرانسپورٹ اور دیگر شعبوں کی سبسڈی کے لیے مشاورت جاری ہے۔ انتہائی مشکل وقت ہے۔ جمعے کو تیل کی نئی قیمتوں کا تعین کیا جائے گا۔ اب مزید نرمی نہیں برتیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا بندوق دکھا کر ایران کو دھمکی آمیز پیغام۔ ٹروتھ سوشل پر اپنی اے آئی تصویر شیئر کر کے لکھا، ایران اپنے معاملات درست انداز میں سنبھالنے میں ناکام ہے۔ لگتا ہے ایران کو غیر جوہری معاہدہ کرنا نہیں آتا۔ ایران کو جلد سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ کنگ چارلز کے اعزاز میں عشائیے سے خطاب میں کہا، مشرق وسطیٰ میں اپنے دشمن کو شکست دی ہے۔ دشمن کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ برطانوی بادشاہ بھی متفق ہیں، ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونا چاہیے۔ We have militarily defeated that particular opponent, and we're never going to let that opponent ever, Charles agrees with me, even more than I do, we're never going to let that opponent have a nuclear weapon. They know that. شاہ چارلز جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی روک تھام سے متعلق برطانوی حکومت کے موقف سے آگاہ ہیں۔ بکنگھم پیلس کا امریکی صدر کے ایران کے ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کے بیان پر رد عمل۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ کے خطاب کے بعد شاہ چارلز نے ایران یا جنگ کا ذکر نہیں کیا۔ روئٹرز نے لکھا، شاہ چارلز برطانوی حکومت کے ترجمان نہیں۔ ہم سرنڈر نہیں کریں گے۔ جنگ میں ایران کا پلڑا بھاری ہے۔ ہم نے ابھی نئے پتے نہیں کھیلے۔ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے نائب چیئرمین علاؤالدین بروجردی کہتے ہیں، ایران اب نئے ہرمز پر ایران کنٹرول نہیں چھوڑے گا۔ ایرانی پروفیسر سید محمد مرندی کا کہنا ہے، اسلام آباد مذاکرات میں امریکی نائب صدر کو فیصلے کا اختیار نہیں تھا۔ امریکی وفد محدود اختیار کے ساتھ آیا تھا۔ جے ڈی وینس بار بار فون کرتے رہے۔ امریکی وفد نے نیتن یاہو سمیت متعدد شخصیات سے رابطے کیے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران کے خلاف ناکہ بندی طویل عرصے تک جاری رکھنے کا فیصلہ، معاونین کو طویل ناکہ بندی کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کر دی۔ وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ میں کہا، صدر ٹرمپ ایران کے خلاف یقینی فتح چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کو جنگ سے نکلنے کے لیے پیش کی گئی تجاویز قابل قبول نہیں۔ امریکی اعلیٰ عہدیدار نے وال اسٹریٹ جرنل سے گفتگو میں کہا، ایران کی جانب سے 20 سال تک یورینیم افزودگی ترک کرنے کی یقین دہانی تبدیل نہیں ہوگی۔ سی این این نے دعویٰ کیا، ایران چند روز میں جنگ بندی کے لیے ترمیمی مسودہ پیش کر سکتا ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے، صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ معاہدے میں امریکی قومی سلامتی کو ترجیح دیں گے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں مسلسل اضافہ۔ لندن برینڈ خام تیل مہنگا ہو کر $115 فی بیرل کا ہو گیا۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس خام تیل کی قیمت بڑھ کر $103 سے فی بیرل ہو گئی۔ متحدہ عرب امارات کے بعد مزید ممالک کا اوپیک سے نکلنے کا امکان بڑھ گیا۔ روسی میڈیا نے سابق اماراتی سفارتکار کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا، کئی ممالک اوپیک چھوڑنے پر غور کر رہے ہیں۔ پاک افغان سرحد پر افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کی بلا اشتعال جارحیت، پاک فوج کا بھرپور جواب۔ پاک فوج نے چمن سیکٹر میں افغان طالبان کی متعدد چوکیوں اور گاڑیوں کو تباہ کر دیا۔ افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج پسپا ہونے پر مجبور۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے، آپریشن غضب للحق اہداف کی حصول تک جاری رہے گا۔ بنو میں مزنگا پولیس چوکی پر حملے کی کوشش کرنے والے ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 6 ہو گئی۔ ڈی پی او یاسر آفریدی کے مطابق میریان کے مختلف علاقوں سے دہشت گردوں کی لاشیں ملیں۔ گزشتہ رات دہشت گردوں نے پولیس چوکی پر حملے کی ناکام کوشش کی تھی۔ حملے میں ایک پولیس اہلکار معمولی زخمی ہوا تھا۔ پولیس کی بھرپور جوابی کارروائی میں دہشت گردوں کو بھاری جانی نقصان ہوا۔
صدر آصف علی زرداری کا دورہ چین، ہانگزو جینجیانگ گروپ کے سی ای او وانگ جان کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ صدر نے کہا واٹر ٹریٹمنٹ اور الیکٹرک وہیکل بیٹری سسٹم میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت سہولتیں دی جائیں گی۔ ہماری جو جدوجہد ہے وہ عمران خان کے لیے، عمران خان ہمارے لیے جیل میں ہے۔ پولیٹیکل ورکر کے طور پر ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ سی این جی کی بندش سے مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے۔ میں اپنی صوبائی حکومت سے مطالبہ کروں گا وفاقی حکومت کو ایک ڈیڈ لائن دے دے، اگر وہ اس ڈیڈ لائن پہ عمل نہیں کرتا تو چیف منسٹر خود آرڈر کرے۔ پی ٹی آئی کو ووٹ دینے پر کے پی کے عوام کو سزا دی جا رہی ہے۔ رہنما پی ٹی آئی اسد قیصر کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں سی این جی کی بندش سے مہنگائی بڑھ گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنے وسائل کے لیے وفاق کو ڈیڈ لائن دیں، وسائل نہ ملیں تو وزیر اعلیٰ کے پی خود احکامات جاری کریں۔ بانی پی ٹی آئی کو ہٹا کر شہباز شریف کو لانے سے تبدیلی نہیں، نقصان ہوا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا اسپتال میں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوا کسی کو معلوم نہیں۔ پارٹی اور اہل خانہ طبی سہولتوں سے مکمل لاعلم ہیں۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی۔ Indeed, you recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French. شاہ چارلس نے صدر ٹرمپ کو لاجواب کر دیا۔ کہا آپ کہتے ہیں امریکہ نہ ہوتا تو یورپ جرمن بول رہا ہوتا، میں کہتا ہوں برطانیہ نہ ہوتا تو امریکی شہری فرانسیسی بول رہے ہوتے۔ وائٹ ہاؤس میں تقریب کے دوران برطانوی بادشاہ نے امریکی صدر کو گھنٹی تحفے میں دی۔ کہا ہم سے رابطہ کرنا ہو تو بس گھنٹی بجا دیجیے گا۔ شاہ چارلس نے بتایا یہ گھنٹی دوسری عالمی جنگ میں برطانوی آبدوز ایچ ایم ایس ٹرامپ میں نصب تھی۔ کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں کہا برطانیہ اور امریکہ کا رشتہ انمول اور ابدی ہے۔ یورپ اور امریکہ میں اتحاد آج پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ کنگ چارلس نے وائٹ ہاؤس میں فائرنگ کے واقعے کی مذمت کی۔ بڑے حوصلے والے ہیں، اپنے جو آپ کو دیکھ کے میں بڑا حوصلہ ملا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی خیرپور کے اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان اظہر میمن کی بھرپور پذیرائی۔ اسلام آباد بلا کر حوصلہ افزائی کی، ملازمت کے بندوبست کی یقین دہانی کرائی۔ اظہر کو اپنی کرسی پر بٹھایا تو نوجوان آبدیدہ ہو گیا۔ عطا تارڑ نے کہا اظہر نے کراچی یونیورسٹی سے MBA کیا ہے۔ حکومت باصلاحیت نوجوانوں کو آگے لانے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ کچھ روز قبل اظہر میمن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔ کراچی میں نجی اسکول کی چھت سے گر کر 15 سال کی طالبہ جاں بحق، اسکول کے مالک پرنسپل اور کیمسٹری کی ٹیچر کے خلاف مقدمہ درج۔ لڑکی کے والد نے بتایا 21 اپریل کو اسکول سے فون آیا کہ کنزا زخمی ہو گئی، اسپتال پہنچا تو اسکول ٹیچر نے بتایا کہ کنزا سیڑھیوں سے گری ہے۔ 9ویں جماعت کی کنزا کی ٹانگوں اور سر پر شدید چوٹیں آئی تھی۔ گزشتہ روز دوران علاج دم توڑ گئی۔ کنزا کے گرنے کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ اسکول انتظامیہ نے واقعہ پہلے سیڑھی پھر چھت سے گرنے کا بتایا۔ مقدمے کے اندراج کے بعد سے اسکول مالک اور ٹیچر فرار ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے دونوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ قومی جوڈیشل پالیسی ساز کمیٹی نے عدالتی اداروں میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کے لیے گائیڈ لائنز جاری کر دیں۔ عدالتی فیصلوں میں ججز کا اختیار برقرار رہے گا۔ AI صرف معاون ٹول کے طور پر استعمال ہوگی۔ عدالتی نظام میں شفافیت، رفتار اور کارکردگی بہتر بنانے کے لیے AI گائیڈ لائنز متعارف کرائی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن آئین کے تحت شفاف اور منصفانہ انتخابات کرانے کا پابند ہے۔ ووٹ میں کوئی بھی تبدیلی عوامی خواہشات پر سب خون مارنے کے مترادف ہے۔ سپریم کورٹ نے NA 251 انتخابی عذرداری کیس میں خوشحال خان کاکڑ کو کامیاب امیدوار قرار دینے کا فیصلہ جاری کر دیا۔
سید سمیع اللہ کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار دے کر منسوخ کر دیا۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ریٹرننگ آفیسر نے فارم 48 کی تیاری کے دوران فارم 45 کے نتائج میں دانستہ تبدیلی کی۔ ہر پولنگ اسٹیشن سے خوشحال خان کاکڑ کے ووٹ کم کر کے مخالف امیدوار کے کھاتے میں ڈالے گئے۔ وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام کے تحت تاریخی پیکج کا اعلان آج کریں گے۔ دستاویز کے مطابق گھر کی خریداری کے لیے 1 کروڑ روپے 20 سال کی مدت کے لیے فراہم کیے جا سکیں گے۔ اسٹیٹ بینک کا اپنا گھر اسکیم کے لیے اقدام، بینکوں کو ہاؤسنگ قرض کی منظوری 15 دنوں میں مکمل کرنے کی ہدایت، بینکس کو قرض کی درخواستیں فوری نمٹانے کے لیے قواعد جاری، گھریلو آمدن کے مطابق قرض دینے کی نئی شرط نافذ کر دی گئی، 50 لاکھ تک کی جائیداد کے لیے اندرونی ویلیویشن کی اجازت، اس سے زائد کی پراپرٹی کے لیے منظور شدہ ویلیویٹر لازمی قرار۔ کسی بھی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کو اسلام آباد میں کام کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت 4 گھنٹے طویل اجلاس۔ اسلام آباد میں جاری عوامی منصوبوں پر پیش رفت اور نئے منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ سی ڈی اے کا تمام ریکارڈ ڈیجیٹلائز کرنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ نے کہا ریکارڈ کی ڈیجیٹلائزیشن 120 دن میں کی جائے گی۔ شہری خود درخواستوں کا اپ ڈیٹ سٹیٹس معلوم کر سکیں گے۔ نئے کنونشن سینٹر، ایکسپو سینٹر، اسلام آباد ارینا کی تعمیر کے لیے 3 بین الاقوامی کمپنیوں کی پری کوالیفیکیشن مکمل کر لی گئی۔ کھیلوں کی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے جدید سپورٹس کمپلیکس بنائے جائیں گے۔ کسی کو یہ لگتا ہے کہ صوبے میں کرپشن ہو رہی ہے تو خیبر پختونخوا کے وزراء کے دروازے آپ سب کے لیے کھلے ہیں۔ جب سے میری حکومت آئی ہے جو نااہل ہیں یا جو کرپٹ ہیں ان لوگوں کو میں نے عہدوں سے فارغ کیا ہوا۔ کرپشن کی شکایت ہے تو وزیر اعلیٰ ہاؤس آئیں، دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، نااہل لوگوں کو میں نے عہدوں سے فارغ کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا تقریب سے خطاب، کہا کرپٹ عناصر پر ہاتھ ڈالتا ہوں تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں، عوام میری طاقت ہیں، انہی کی مدد سے مافیا کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ نوجوان مایوس نہ ہوں، نئے یوتھ پالیسی لا رہے ہیں، اسکالرشپس میں اضافہ کریں گے، مالی طور پر کمزور افراد کی مدد کی جائے گی، خیبر پختونخوا کو عظیم صوبہ اور پاکستان کو عظیم ملک بنائیں گے۔ We actually auctioned 5 new banks in the country, starting from 700 all the way to 3500 megahertz. First time when 5G is coming in, the 4G will also significantly improve. ڈیجیٹل پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف کا ویژن ہے۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شہزہ فاطمہ خواجہ کا خطاب، کہا 1 ماہ پہلے 5G اسپیکٹرم کی بولی کا عمل کامیابی سے مکمل ہوا، معیاری انٹرنیٹ سروس اور جدید ٹیکنالوجی سے فاصلے مٹ جائیں گے۔ ڈیجیٹل کیش لیس مارکیٹ کی جانب گامزن ہے، عالمی مارکیٹ کے تقاضوں کے مطابق نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کر رہے ہیں۔ صنعتی صارفین کے لیے گیس سستی ہونے کا امکان، ذرائع پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق آئی ایم ایف نے گیس لیوی میں کمی کی اجازت دے دی، کیپٹیو پاور پلانٹس پر لیوی میں 30 سے 60% تک کمی کا امکان۔ آئی ایم ایف نے گیس لیوی سے متعلق پیٹرولیم ڈویژن کا نیا فارمولا منظور کر لیا۔ گیس لیوی سے متعلق ٹیرف اب اوسطاً بنیاد پر مقرر کیا جائے گا۔ گیس کے لیے لیوی کو اس سے قبل پیک آورز سے منسلک کیا گیا تھا۔ لیوی میں کمی قومی گرڈ سے بجلی کی طلب کم نہ ہونے کی مشروط اجازت ہوگی، بجلی کی طلب کم ہوئی تو لیوی دوبارہ بڑھنے کا اختیار ہوگا۔ جمعے کے دن پورے پاکستان میں یہ پیٹرولیم لیوی کے خلاف اور بجلی کی قیمت کے خلاف اور سولر پالیسی کے خلاف اور یہ جو کسانوں کے ساتھ صورتحال ہے اس کے خلاف جو ہے وہ ایک زبردست قسم کا احتجاج کریں گے۔ اگر حکومت نے یہ سوچا بھی کہ وہ لیوی میں اضافہ کریں گے تو ہم اسٹرائک بھی کریں گے اور جام بھی کریں گے۔ جماعت اسلامی کا پیٹرولیم لیوی، بجلی، سولر پالیسی کے خلاف جمعے کو احتجاج کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت کو مجبور کریں گے، عوام دشمن فیصلے فوری واپس لے۔ لیوی میں اضافہ کیا تو ملک جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی۔ اس وقت ملک میں مہنگائی کا طوفان ہے، جنگی حالات میں بھی حکومت نے اپنے اخراجات کم نہیں کیے، حکومت صرف عوام پر بوجھ ڈال رہی ہے۔
मौसम गर्मा का आगाज है। शहर का गरीब तबका तवील लोड शेडिंग की मुश्किलात से दो चार है। हम चाहते हैं लोड शेडिंग में कमी होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध की चेयरमैन की इलेक्ट्रिक से मुलाकात में गुफ्तगू। शहरियार चिश्ती ने कहा कि इलेक्ट्रिक सिंध हुकूमत के साथ ताउन के लिए तैयार है। सस्ती बिजली की पैदावार नागुज़ीर है। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की थर के कोयले को इस्तेमाल करके सस्ती बिजली बना करके इलेक्ट्रिक को दी जाए। हमारे पास दिखाने को, बताने को और पाकिस्तान की आवाम को देने को बहुत कुछ है। जब जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, कारकर्दगी दिखाने के लिए हौसला भी रखें, हौसला रखें, हौसला दिखाने के लिए और बताने के लिए बहुत कुछ है। पंजाब हुकूमत के पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए बहुत कुछ है। मुस्लिम लीग नून को जब भी हुकूमत मिली मुल्क ने तरक्की की। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल। कहा तालीम और तरक्याती बजट बढ़ाए गए। पंजाब फिल्म सिटी से पाकिस्तान और पंजाब का इमेज बिल्ड होगा। फिल्म सिटी में पार्लियामेंटेरियंस की नुमाइंदगी भी होगी। मरियम औरंगजेब ने कहा पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफें कर रही है। मार्का हक की कामयाबी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सलाम पेश करते हैं। कराची वाटर सीवरेज कॉरपोरेशन की इंतजामिया के साथ आया हूँ। देखें कि लाहौर क्या काम कर रहा है, उनको बताएं कराची में हम क्या काम कर रहे हैं। बहुत सारी जो इनोवेटिव आइडियाज लाहौर के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं जिसको कराची के अंदर भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इस हवाले से हम कोई MOU साइन करें KWSC और वासा के दरमियान। मेयर कराची मुर्तजा वहाब तरक्याती काम देखने लाहौर पहुंच गए। कहा लाहौर में काम देखने और कराची में क्या कुछ रहा है वो बताने आया हूँ। सूबाई वजीर बिलाल यासीन के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा पंजाब के वुज़रा के साथ मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे, अपनी अच्छी चीज़ें बताएंगे, उनकी अच्छी चीज़ें देखेंगे। कराची पाकिस्तान को पालता नहीं लेकिन कमर्शियल दारुल खिलाफा है। सियासी लड़ाई में लाहौर कराची को ऊपर नीचे दिखाकर पाकिस्तान की खिदमत नहीं हो सकती। नसीबी है एक जमात की हुकूमत 17 साल से कायम हो, उसके बावजूद पाकिस्तान की मसरूफ तरीन सड़क यूनिवर्सिटी रोड क्यों नहीं बन सकी, ये मुहिमा कोई भी हल नहीं कर सकता। तकरीबन 5 साल पहले इसका ठेका हुआ था और सड़क अभी तक नहीं बन पाई। सिंध में 17 साल से इक़्तिदार आपके पास है लेकिन मसाइल हल नहीं हुए। समझ नहीं आता सिंध के वसाइल की रकम जाती कहाँ है। इनके दुबई और लंदन में महलात हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कराची में टैंकर और हाइड्रेंट माफिया अरबों रुपए कमा रहे हैं। हुकूमत जवाब दे किस दिन हर घर में पानी फराहम किया जाएगा। यूनिवर्सिटी रोड ना बनने से अरबों का कारोबार मुतासिर हो रहा है। खैरपुर में महीसर थाने के SHO ने बच्चों को डाकू करार देकर गिरफ्तार कर लिया। बाशर शख्स के बेटे से लड़ाई के बाद बच्चों को पुलिस ने डाकू करार दिया। बच्चों को गिरफ्तार करके मोबाइल में ले जाने की वीडियो भी सामने आ गई। As state is involved in undertaking cross-border terrorism inside Pakistan. Indian trained is a Pakistani citizen and sponsored terrorist Abdul Majid was apprehended near Jhelum bus stand. Indian की आर्मी के सर्विंग ऑफिसर और जेसीओ मेजर संदीप मजीद को हायर किया कि हम बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक दहशतगर्दी करते। पाकिस्तान में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद। भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अब्दुल मजीद की गिरफ्तारी ने पाकिस्तान में भारत की रियासती दहशतगर्दी का पोल खोल दिया। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय रियासती दहशतगर्दी के शवाहिद दुनिया के सामने पेश किए। बताया भारतीय फौज के अफसरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बराह रास्त निगरानी करते हैं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों के जरिए सिक्योरिटी फोर्सेस और आम शहरियों को निशाना बना रहा है। अब होगा आर या पार, जीते तो बरकरार, हारे तो सीधा इवेंट से बाहर। HBL PSL 11 का पहला नॉकआउट मैच आज मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान खेला जाएगा। फातेह टीम जुम्मे को इस्लामाबाद यूनाइटेड से दूसरा एलिमिनेटर खेलेगी। पिशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। हमारे
फॉर्मूला क्रिकेटर की है, साथी कुलिक की, हर किसी का अपना ओपिनियन है और उनकी अपनी राय है, वो ज़्यादा बेहतर समझते होंगे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, वो मेरा कोई डोमेन नहीं है, बात है कि क्रिकेट बोर्ड डिसाइड करेगा किसको कहाँ कोचिंग करनी है। और साबिक क्रिकेटर्स की अपनी राय है, मेरा काम बतौर कोच प्लेयर्स को सपोर्ट करना है। जूनियर टीमों की कोचिंग करके हेड कोच बना हूँ, कोशिश होगी टीम परफॉर्म करे। पाकिस्तानी टेस्ट टीम के हेड कोच सरफराज अहमद कहते हैं, मेरी तवज्जो सिर्फ टेस्ट टीम पर है। व्हाइट बॉल का कोच किसको बनाना है, ये पीसीबी का काम है। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम का तरबियती कैंप जारी। दूसरे रोज भी कौमी खिलाड़ियों की ट्रेनिंग।